السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں پر پڑھنا چاہیے اور کہاں پر نہیں پڑھنا چاہیے، یہ آج بسم اللہ شریف کے متعلق ہمارا سیکنڈ ویڈیو ہے۔ فرسٹ ویڈیو ہم نے پہلے ہی یوٹیوب پر اپلوڈ کر رکھا ہے پارٹ 1 کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ جن لوگوں نے پہلا ویڈیو بسم اللہ شریف کے متعلق نہیں دیکھا ہے تو پہلے وہ حضرات ہمارے چینل پر جا کر اسے دیکھیں، یا پھر میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رکھا ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ یہ دیکھیں سیکنڈ ویڈیو، تب آپ کو مکمل طریقے سے جانکاری حاصل ہوگی کہ بسم اللہ شریف کہاں پر پڑھی جائے گی اور کہاں پر نہیں پڑھی جائے گی۔ آئیے ہم سب سے پہلے عرض کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہتے ہیں ہم، ٹھیک، تو کیا اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اگر آپ حضرات مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم صادر فرمایا ہے، تو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ نبی پاک علیہ السلام سے اس طریقے کی کوئی چیز تو ہمیں نہیں ملتی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس چیز کی تلقین ضرور فرمائی ہے کہ ہر امر ذیشان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کو مکمل طور پر اس کی برکتیں حاصل ہو سکیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ فرمایا ہے کہ اچھے کام سے، بہترین کام سے پہلے، امر ذیشان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، تو ہمارے لیے نماز سے بڑھ کر دوسری کون سی اچھی عبادت یا اچھا کام ہو سکتا ہے؟ تو بہتر ہے آپ حضرات تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، بہت اچھا ہے۔ اچھا چلیے، اس کے علاوہ جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ جب مسلمان کے سامنے، مومن کے سامنے، بندے کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور دسترخوان سے جب کھانا اٹھایا جاتا ہے، تب سے لے کر تب تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یعنی کھانا رکھا جاتا ہے اور کھانا اٹھانے کے بعد اس بندے کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ اس کی صورت یہ بیان کی گئی کہ جب کھانا رکھا جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور جب کھانا مکمل ہو جائے، اختتام ہو جائے کھانے کا، تو بطور شکریہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کے طور پر، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ ایسی صورت میں جب انسان کھانے کی اسٹارٹنگ میں بسم اللہ شریف پڑھے گا اور کھانے کے اختتام پر الحمدللہ رب العالمین کہے گا تو اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، مغفرت سے مراد سابقہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی پچھلے جو گناہ ہیں جو بندے سے صادر ہوئے ہیں، ان گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، میں اس لیے یہاں پر یہ بات اور بتا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا کتنا احسان اور کتنا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، مسلمان تو بنایا، لیکن اس کے باوجود ہمیں ایک اور اللہ رب العزت نے یہ انعام عطا فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ پھر ایک چیز یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت، ہماری نجات اور ہماری بخشش کے لیے بڑے راستے کھولے ہیں، بہت سارے ذرائع دیے ہیں، بہت سارے پروردگار عالم نے وسائل کا انتظام کیا ہے جن کے ذریعے ہم اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، اپنی نجات حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک اور بات اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تیسری بات جو کہ آخری بات ہے اس ویڈیو کی، وہ یہ ہے کہ خواتین حضرات جو ہیں، اکثر دیکھا جاتا ہے جو قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، قرآن تو پڑھنا نہیں آتا، تو وہ سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کسی سے کہ کیا ہم قرآن شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی زبان میں کہوں کیا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ یہ سوال خواتین بہت زیادہ پوچھتی ہیں، اور صرف پوچھتی ہی نہیں، وہ اس عمل کو کرتی بھی ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن شریف پڑھتی ہیں۔
تو پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ آپ حضرات اس کو یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پروردگار عالم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے، میں نے جن و انسان کو پیدا نہیں فرمایا، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اس طریقے سے کہہ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور ہم قرآن بھی پڑھنا نہ سیکھیں تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ہیں، ہم سے قرآن شریف بھی پڑھنا نہیں آتا، یہ ہمارے لیے بڑی بدبختی کی بات ہے۔ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا اپنے بھائی کے طور پر، یا ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں اپنی ماں اور بہن کے طور پر، ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، اگر آج یہ اعلان کر دیا جائے عوام میں، یہ کہہ دیا جائے کہ اگر کوئی قرآن شریف پڑھنا سیکھتا ہے تو جو بندہ قرآن جلد از جلد سیکھے گا اس کو منتھلی 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے، ٹھیک، 1 لاکھ روپے اس کو دیے جائیں گے، یہ اگر اعلان کر دیا جائے تو میرا دل کہتا ہے کہ آپ دل و جان سے قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور جلد از جلد یہ سوچیں گے کہ فلاں شخص نے تو قرآن شریف پڑھ لیا ہے، اس کو 1 لاکھ روپے آنے بھی لگے ہیں، ہم بھی جلد از جلد قرآن پاک سیکھ کر اس رقم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے یہی گزارش ہے، آپ حضرات پہلے قرآن پاک پڑھنے کی مکمل کوشش کریں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ بات واضح کر دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن پڑھنا کیسا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ثواب ملے گا، نہ کہ پورے قرآن شریف کا، ٹھیک ہے، پورے قرآن شریف کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، صرف بسم اللہ شریف پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ جلد از جلد کسی بھی عمر میں پہنچ گئے ہیں، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آپ اپنے گھر میں، محلے میں، کہیں بھی جو خواتین ہیں وہ خواتین سے پڑھ سکتی ہیں، اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ مساجد میں ائمہ خطبہ وغیرہ سے کسی سے بھی قرآن پاک کی تعلیم لے سکتے ہیں، جو لوگ قرآن شریف ابھی تک نہیں پڑھ پائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو قرآن پاک سے دور ہیں، قرآن شریف جنہوں نے نہیں پڑھا ہے، وہ پروردگار عالم کے شکر و احسان کو ادا کرتے ہوئے اور اس بات کو سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے، وہ قرآن شریف اس بات کو سوچتے ہوئے پڑھیں